السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری سپیکس۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا 27واں سال تھا کہ عرب میں آفتاب رسالت طلوع ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور اسلام کی صدا بلند ہوئی۔ حضرت عمر کے گھرانے میں زید کی وجہ سے توحید کی آواز بالکل نامانوس نہیں رہی تھی، چنانچہ سب سے پہلے زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے سعید اسلام لائے۔ سعید رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ سے ہوا۔ اس تعلق سے فاطمہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ اسی خاندان میں ایک اور معزز شخص نعیم بن عبداللہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابھی تک اسلام سے بیگانہ تھے۔ ان کے کانوں میں جب یہ صدا پہنچی تو سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ قبیلہ میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے ان کے دشمن بن گئے۔ جو لوگ اسلام لائے حضرت عمر نے ان پر بہت سختیاں کیں، لیکن کسی کو بھی اسلام سے بددل نہ کر سکے۔ آخر مجبور ہو کر فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ خود بانی اسلام کا قصہ پاک کر دیں۔ تلوار کمر سے لگائے سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے۔ راہ میں اتفاقاً نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ ان کے تیور دیکھ کر پوچھا، خیر ہے؟ بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، خود تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ اور بہن کے ہاں پہنچے، وہ قرآن پڑھ رہی تھیں۔ ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئیں اور قرآن کے اجزاء چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا کہ یہ کیا آواز تھی؟ بہن نے کہا کہ کچھ نہیں۔ ان سے کہا کہ میں سن چکا ہوں کہ تم دونوں مرتد ہو چکے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دست و گریباں ہو گئے، اور جب ان کی بہن بچانے کو آئیں تو ان کی بھی خبر لی، یہاں تک کہ ان کا بدن لہو لہان ہو گیا۔ اسی حالت میں ان کی زبان سے نکلا کہ عمر جو بن آئے کر لو، لیکن اسلام اب دل سے نکل نہیں سکتا۔ ان الفاظ نے حضرت عمر کے دل پر خاص اثر کیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے بدن سے خون جاری تھا۔ یہ دیکھ کر اور بھی رکت ہوئی۔ فرمایا کہ تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھ کو بھی سناؤ۔ فاطمہ نے قرآن کے اجزاء لا کر سامنے رکھ دیے۔ اٹھا کر دیکھا تو یہ سورہ طٰہٰ تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقم رضی اللہ عنہ کے مقام میں جو کوہ صفا کی تلی میں واقع تھا پناہ گزین تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آستانہ مبارک پر پہنچ کر دستک دی۔ چونکہ شمشیر بکف گئے تھے اور اس تازہ واقعے کی کسی کو اطلاع نہ تھی، اس لیے صحابہ کو تردد ہوا، لیکن حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ آنے دو، مخلصانہ آیا ہے تو بہتر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اندر قدم رکھا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا، کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ نبوت کی پررعب آواز نے ان کو کپکپا دیا۔ نہایت خشوع کے ساتھ عرض کیا کہ ایمان لانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے ساختہ اللہ اکبر پکارا اور ساتھ ہی تمام صحابہ نے زور سے مل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے نے اسلام کی تاریخ میں نیا دور پیدا کیا۔ اس وقت تک 40 سے 50 آدمی ایمان لا چکے تھے۔ عرب کے مشہور بہادر حضرت حمزہ سید الشہداء نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، تاہم مسلمان اپنے مذہبی فرائض اعلانیہ ادا نہیں کر سکتے تھے اور کعبہ میں نماز پڑھنا تو بالکل ناممکن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے ساتھ دفعتاً یہ حالت بدل گئی۔ انہوں نے اعلانیہ اپنا اسلام ظاہر کیا۔ کافروں نے اول ان پر بڑی شدت کی، لیکن وہ برابر ثابت قدمی سے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کعبہ میں جا کر نماز ادا کی۔